بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو۔ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتے خود ہی اتر جائیں گے اور چوٹ کا نشان بھی نہ رہے گا۔ گردے کی پتھری کا علاج: شہد، لیموں کا رس، زیتون کا تیل، ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پئیں۔ پتھری 12 دن میں تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو انسان ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے وہ درخت پہ پھل لگانا بند ہو جاتے ہیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک کاش لہسن کا استعمال کریں۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوکر لہسن بلڈ پریشر سے اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ میں پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریبوں کے کانوں میں پڑے۔ پیمپرس کا خرچہ کم کرتے ہوئے جو بچے سوتے میں پیشاب کرتے ہوں تو ان کو روزانہ ایک چائے کا چمچ شہد کھلانا بہت مفید ہے۔ خواہشات کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ جوانی کا فارمولہ: روز صبح سویرے نیم گرم پانی کا استعمال، کھانے میں سبزیوں کا زیادہ استعمال، بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں، انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کھاؤ، روزانہ ایک ادرک کچی کھانے کا معمول بنا لو، کچا لہسن روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پی لیں، کھانے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ یا شہد چاٹ لیں، چائے چھوڑ دیں، روزانہ دودھ پیا کریں۔ جانتے ہیں، نہانے سے پہلے ایک لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے ایک چمچ شہد، ایک چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو، اسے نیم گرم پانی کر کے پی لیں، دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ جو اپنے والد کی قدر کرتا ہے وہ انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ بھلائی کرتے رہیں، بہتے پانی کی طرح برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی، کچرے کی طرح۔ ریڈ سیلز بڑھانے کے لیے 10 دانے کشمش ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو کر صبح نہار پیٹ کھا لیں اور پانی پی لیں۔ لگاتار 1 مہینے تک یہ استعمال کریں۔ نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملتے ہیں، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نہانے سے قبل لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ پاخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت سونف کھا لو، زکام نہیں ہوتا اور گلا بھی نہیں بیٹھتا۔ مہنگے شیمپو چھوڑ دیں، یہ آزمائیں۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگانے سے اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سانس سونگھتے ہی بے ہوش ہوش میں آ جائیں گے۔ بے ہوشی کی حالت میں مریض کو پیاز کاٹ کر اس کو سونگھائیں، مریض فوری ہوش میں آ جائے گا۔ انگور کے 10 پتے لے لیں، پتوں کو اچھی طرح رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور یہ پانی مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ نمونیا سے فوری نجات مل جائے گی۔
دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک کھانس لیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے 1 کپ میں تھوڑا سا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں، مچھر نہیں آئیں گے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچ جاتی ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو خواہ مخواہ کسی نہ کسی چیز سے ڈراتی رہتی ہیں، یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے آلو 3 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں اور ابلے ہوئے چاول 2 گھنٹے میں، بریانی 3 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخشتا ہے اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کرو، دیواریں نہیں۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل۔ جو سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ کلونجی کو روزانہ صبح نہار منہ 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں، اس سے لیکوریا جیسے مسائل بآسانی ختم ہو سکتے ہیں۔ زیادہ مباشرت کی وجہ سے مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ قد چھوٹا ہو تو روزانہ ناشتے میں ساگودانے کی کھیر اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کم از کم 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل بالکل آپ جیسی ہوتی ہے، اور 9% امکان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کسی سے ملو۔ بوڑھا ہو جانے پر بچپن چھوڑ دو، ہنسی مذاق اور دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو۔ گھر میں رات کی روشنی کے لیے سفید بلب استعمال کیا کریں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ گرم گرم چیزیں کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ کمر درد کی وجوہات: زیادہ وزن اٹھانا، جسمانی کمزوری، ڈسک کا ہل جانا، لیکوریا کا رہنا۔ متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، آرام آ جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ فالسا ایسا پھل ہے، اگر 11 دن کھا لیا جائے تو جسم کی 2 کلو چربی پگھل جاتی ہے۔